جو جنریشن میری ہے سپوزٹلی, ہمیں بچپن سے ہمارے جو پچھلی جنریشن کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یار ایک پراپر اسٹیبل جاب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو ہے نا گورنمنٹ جاب ہو جائے, آرمی میں چلے جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو, اس طرف تھا سارا رجحان. اب انسان بائی برتھ جب سیلف کانشیس پیدا ہوا ہے, اس کے اندر خود شعوری ہے, تو وہ جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, وہ اپنے پورے لائف کے اس مٹیریل ورلڈ کے جرنی میں اپنی اس خودی کو سپریس کرتا ہے اپنے ایمان کے تھرو. ہمارے جو پروفیسرز ہیں یا جو پی ایچ ڈیز ہیں یا ایون جو پوسٹ ڈاکس ہیں, ان کی ریسرچ آن گراؤنڈ نہیں ہوتی ہیں. اٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ فار اے پرسن, ایک گریجویٹ یا ایک ماسٹر اسٹوڈنٹ جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے اپنی فیلڈ میں, اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ وہ گیپ انالیسس کرنا ہے اور اس کو ریورس آرڈر میں دیکھنا ہے کہ میں نے اس چیز کو اس طرح ڈیولپ کر کے ایک کنزیومر تک پہنچانا ہے. سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا, لیکن ایز اے پاکستانی پروڈکٹ اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. دا سرٹیفکیشن اینڈ لائسنسنگ اور رجسٹریشن آف دا پروڈکٹ ود دا ریگولیٹری باڈی از اے کمپلیٹ ورلڈ اٹ سیلف, ٹھیک ہے. جب تک آپ اس پروسیس سے ایک دفعہ گزرتے نہیں ہو, جتنی مرضی آپ نے اس کے کورسز پڑھے ہوئے ہیں, اس میں جب تک آپ اس پروسیس سے گزرتے نہیں ہو, آپ ایک پروڈکٹ مارکیٹ تک نہیں لا سکتے. آپ پروڈکشن کی بات کرتے ہو, پروڈکشن لائن لگانے کے لیے بھی ایک پوری دنیا ہے, ایک پورا ایک, جب تک آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پروڈکشن فلوز کیسے بنیں گی, ٹھیک ہے. ہم نے وہ ڈیوائس ڈیزائن کی, سرجن نے صرف اس کا بٹن پریس کرنا اور وہ سوئچر خود کرے گی. اب اٹ واز این ایمبیشیس آئیڈیا ان پاکستان, ہم نے وہ ڈیولپ کر لی اینڈ وی ور ویری ایکسائٹیڈ اب اس کی ہم پروڈکشن میں جائیں گے اور یہاں پہ لوگ یوز کریں گے. بٹ ڈاکٹرز نے کہا یار وی آر ہیپی ود مینول, دس از ٹو کمپلیکس فار اس, اور we are not ready to use پاکستانی پروڈکٹ اور آٹومیٹیڈ اور تھنگز لائک دیٹ. پھر جو بیسک گیپس ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز دس مائنڈ سیٹ از ناٹ ریڈی فار اینی ناول آئیڈیا ایٹ دا مومنٹ. ہاں یہی کام اگر میں یو ایس میں کرتا تو وہاں پہ یہ پتہ نہیں کتنی $multi-million کمپنی بن جاتی اور لوگ اس پیٹنٹ کو اور اس آئیڈیا کو لے لیتے اور یوز کرتے آگے. وی اسٹارٹ بلیمنگ ادرس, ٹھیک ہے. دیٹ از دا ایزیسٹ وے آؤٹ کہ آپ سسٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیں. ابھی آپ ذرا دیکھیں جتنی فنڈنگ ڈونر ایجنسیز ہیں, آپ HEC کو اٹھا لیں, اور جتنی لوکل ہمارے پاس جو پاکستان میں فنڈنگ ایجنسیز ہیں جو ایکیڈیمک ریسرچ کو اور یونیورسٹیز کو فنڈ کرتی ہیں, ان کے پروجیکٹس کو فنڈ کرتی ہیں, مجھے جو ایک اچھی اسٹریم نظر آئی ہے اس کے اندر وہ یہ رہا کہ پچھلے کچھ سالوں سے اب وہ صرف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر فنڈنگ کر رہے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں, کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے, ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب, کیسے ہیں آپ سر؟ آپ جو ہیں HOD تھے بایو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے, آپ نے فاؤنڈنگ ممبر تھے اس کے, آپ نے وہاں پر ایک اسٹیٹ انٹرپرائز اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرا انوویٹیو ہیلتھ ٹیکنالوجیز کے نام سے, اس کے آپ CEO تھے غالباً, پھر آپ نس میں پڑھاتے رہے ہیں کافی عرصہ. تو یہ تو وہ تعارف ہو گیا جو کسی بھی مارننگ شو میں آپ گئے ہوں گے اور انہوں نے آپ کا اس طرح انٹروڈکشن کیا ہوگا. بٹ اف آئی ور ٹو آسک یو کہ یار سمرائز مرتضیٰ صاحب
کہ ان کی جو ایکسپیرینس رہا ہے ابھی تک، خواہ وہ اکیڈیمیا کے ساتھ ہو، پھر انڈسٹری میں ان کا یہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہو، جو آپ کے پروڈکٹس ہیں جو کہ 5-6 آپ مجھے بتا رہے تھے جس میں مجھے صرف اسٹنٹ کا نام یاد ہے. تو ہاؤ وڈ یو انٹروڈیوس یور سیلف؟ ایز اے پرسن آئی ایم مسلم اینڈ بائی پروفیشن آئی ایم اے بایو میڈیکل انجینئر. اور I've been in NUST for more than 10 years, and I've just joined another company which is USA based. It's Revive Medical Technologies. NUST میں میرے کچھ ملٹیپل پورٹفولیوز رہے ہیں. میں فیکلٹی میں بھی تھا، بایو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو ریز کرنے میں بھی ایک پیوٹل رول تھا میرا. اور میڈیکل ڈیوائسز ڈیولپمنٹ سینٹر جو وہاں پہ ہے، جہاں پہ انڈیجنس میڈیکل ڈیوائسز بن رہی ہیں لائک اسٹینٹس اینڈ اینجیوپلاسٹی بلون کیتھیٹرز، اس پروسیس میں بھی انوالو رہا ہوں. اور اس کی ایک اسٹیٹ اونڈ وہ جو ایک انٹرپرائز تھی جو اس کی کمرشل آرم تھی، انوویٹیو ہیلتھ ٹیکنالوجیز، اس کو بھی لیڈ کیا ہے. اور بائی پروفیشن بیسیکلی آئی ایم اے بایو میڈیکل انجینئر، اور میری جو اسپیشلٹی ہے وہ بایو مٹیریلس، میڈیکل ڈیوائسز، امپلانٹس اس طرف ہے. تو ذرا پیچھے چلتے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وائی بایو میڈیکل انجینئرنگ. پڑھائی اس وقت آپ کی اگر میں پوچھوں بیچلرز یا ماسٹرز آپ کا اس وقت پاکستان سے اگر آپ کر رہے ہوں گے، جس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، تو کیا بایو میڈیکل انجینئرنگ پڑھی ہے آپ نے؟ جی. تو وائی بایو میڈیکل انجینئرنگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ اس وقت تو میرے خیال میں 2012 میں گریجویٹ ہوا ہوں، تب 2008 میں ہم تھے نا، تو ہمارے ذہن میں ایک چیز تھی، کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر سائنس صحیح ہے، یا اگر انجینئرنگ میں بھی آ رہے ہیں تو اس وقت ٹیلی کام کا ایک بڑا دور ہوا کرتا. وائی یو چوز بایو میڈیکل ون؟ Basically, I used to be very average student in my school, high school, college. Accidentally, you may call it. وہاں پہ جب یونیورسٹی میں جا رہا تھا, I was a very average student. تو اس میں آئی ٹی کا ایک بوم آیا ہوا تھا اس زمانے میں. ایوری بڈی واز گیٹنگ ان ٹو، میرے فرینڈ سرکل میں بھی لوگ آئی ٹی جا رہے ہیں، آئی ٹی میں جا رہا ہے، کوئی الیکٹریکل انجینئرنگ میں جا رہا ہے. تو میری فیملی میں میرے چچا میڈیکل ڈاکٹر ہیں، سسر بھی ہیں، انہوں نے بایو میڈیکل انجینئرنگ کی بات کی. اور اس وقت فارچونیٹلی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ اٹس پروگرام، سو آئی got into that program. And then after, were that like a new program or? It was a new program. We were just 5 students in the classroom. And after my graduation, I worked for a while in Shaukat Khanum, and then subsequently in a private company as a sales engineer, service engineer for like few months, like 10 months, 11 months, and then I went abroad. And I joined Brunel University for my master's in biomedical engineering. جو یو کے میں غالباً یو کے میں جی. تو آئی اسٹڈیڈ ان بیسیکلی 3 different universities in UK. So I started my master's in Brunel in 2005, and again biomedical engineering. And in 2006 I was doing my research project with one of the companies, and I was developing stent. And while جب میں نے وہ stent کی cost estimation کی تو وہ that was very sort of a stimulating point to me کہ یار اتنی سستی کاسٹ اس کی آئی ہے، مطلب یہ 2-3 برٹش پاؤنڈس اس کی کاسٹ آ رہی ہے. تو آئی روٹ اے لیٹر ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، جنرل پرویز مشرف تھے، اور اینڈ آئی واز ٹیکنگ اٹ ویری کیجولی. بٹ دیٹ لیٹر آئی ایم جسٹ سمرائزنگ دس ہول جرنی. دیٹ لیٹر واز ویل ریسیوڈ اینڈ اٹ واز فارورڈیڈ ٹو دا کنسرنڈ اتھارٹیز ان پاکستان. اینڈ ایونچولی ڈاکٹر سمو مبارک من سے بات ہوئی، اور میں پاکستان جب آیا پیرنٹس کو ملنے کے لیے تو ان سے میٹنگ ہوئی. اور اس میٹنگ میں انہوں نے شیئر کیا کہ دے آر انٹرسٹیڈ کہ وہ ایک پائلٹ اسکیل اسٹینٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. ان 2006. Let me stop you here. جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹنٹ جو تھا 3-4 پاؤنڈ میں بنتا تھا، فار ہاؤ مچ دے آر سیلنگ اس زمانے میں؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2006-07 اپروکسیمیٹلی 1,00,000-1.25 کا ہوگا پاکستان میں. تو انہوں نے جب یہ آئیڈیا شیئر کیا، اور وہ اٹ واز اے لانگ انٹرویو، آئی واز ٹیکنگ اٹ کہ میں جا کے ملوں گا، اٹس گوئنگ ٹو بی اے کیجول میٹنگ، بٹ اٹ واز اے لانگ انٹرویو. اور اس میں ان کے سارے ڈی جیز اور ممبرز اور سب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ساری ٹیکنالوجی سمجھی، ایونچولی اپنا آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کیا کہ تھرو دا سپورٹ آف منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
funding, they are going to set up pilot scale plant for stent manufacturing at NESCOM. یہ جو بن رہا تھا میڈیکل ڈیوائس ڈیولپمنٹ right, the goal was to make just like stent or like many other products as well? Initially they were just focusing on stent manufacturing, okay, because it was very costly. For those who don't know about stents, just like tell the audience what a stent is normally. Stent is a mechanical tubular device, and it opens up your heart vessel. جو آپ کی ہارٹ کی آرٹری ہے, کرونری آرٹری ہے, جو شریان ہے جسے کہتے ہیں, جو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہے اور جس کی وجہ سے ہارٹ پمپ کرتا ہے, جب وہ بلاک ہوتی ہے تو اس جگہ پہ ایک انجیوپلاسٹی بلون کیتھیٹر آپ جو ہے نا اس کی ٹپ پہ بلون ہوتا ہے, اس کے اوپر اسٹینٹ ماؤنٹیڈ ہوتا ہے, اور آپ وہ انسرٹ کرتے ہیں اور اس کو انفلیٹ کرتے ہیں اس کے بلون کو اس آرٹری کے اندر, اس شریانے کے اندر جا کے, کرونری آرٹری کے اندر, اور اسٹینٹ کو ڈپلوائے کرتے ہیں اور اسٹینٹ وہاں پہ اینکر ہو جاتا ہے ود دا ویسل وال, اور جو بلون کیتھیٹر ہے اس کو واپس ڈیفلیٹ کر کے باہر نکال لیتے ہیں. اسٹینٹ ریمینز دیئر اینڈ اٹ اوپنز اپ یور ہارٹ آرٹری, یو نو. سو بیسیکلی ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ کارڈیو واسکولر بیماریوں میں مدد کرتی ہے, خاص کر جو شریانوں میں ود دا پیسج آف ٹائم ایز یو گرو اولڈ, جو چکناہٹ کی وجہ سے کہہ لو فار سو مینی ریزن سکڑ جاتی ہیں, بلڈ فلو نہیں ہوتا, وہ واپس نارمل کنڈیشن میں لانے, کلوٹنگ اور نارمل کنڈیشن میں لانے کے لیے یوز ہوتی ہے. سو دیٹ واز دا گول, بیکاز پاکستان میں شاید ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے, کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں, بلکہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھ لیں دس از دا نمبر 1 کاز آف ڈیتھ in the whole world. like دوسرے نمبر پر شاید کینسر ہے, بٹ دس از دا نمبر 1 cause of death. It's one of the top. So اس حساب سے اگر آپ دیکھیں آبادی بھی بہت بڑی ہے, so the number of surgeries that are being taking place. Pakistan is under red alert zone according to World WHO. اس کا مطلب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ریڈ الرٹ زون کا مطلب ہے کہ یہاں کی تقریباً جو ہے نا اوور, if I'm not wrong, مجھے I'm not updated, but around 300,000 patients جو ہے نا they get angioplasty done every year in Pakistan, and 85% of the population جو ہے نا they are deprived of this treatment because of the cost. اور 100% جو ہے نا یہ امپورٹس ہو رہے ہیں, امپورٹیڈ ہے آپ کی 100% آپ کا اسٹینٹس, کیتھیٹرز, ہر چیز جو ہے یہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. دیر از نو سچ انڈسٹری ان پاکستان ایکسیپٹ نسٹ میں جو بھی ہے اتنا خوبصورت یہ جو ایک ایفرٹ اسٹارٹ ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ بن رہا ہے. جو اسٹنٹ بن رہے تھے اور 4-5 ادر پروڈکٹس بن رہے تھے, صحیح ہے, جو اس انیشیٹو کے تحت جو کہ انٹرپرائز تھی اس کو بنا رہی تھی, جو کہ نسٹ کے اندر ہی تھی. دا نیم آف دیٹ آرگنائزیشن یا اسٹارٹ اپ یا انٹرپرائز واز لائک انوویٹیو ہیلتھ ٹیکنالوجیز, رائٹ؟ کب اسٹارٹ ہوئی تھی یہ؟ It started in مطلب میڈیکل ڈیوائسز ڈیولپمنٹ سینٹر started in 2017. اسٹینٹ کا اسکینڈل ہوا تھا جس میں ایکسپائرڈ اسٹینٹس ڈلے تھے, اینڈ وہاں پہ پھر نسٹ کو مینڈیٹ ملا تھا کہ آپ میڈیکل ڈیوائسز ڈیولپمنٹ سینٹر بنائیں, پرپز بلڈ ود ان نسٹ کیمپس. تو دیٹس ہاؤ دس ہول پروسیس اسٹارٹیڈ ود دا فنڈنگ آف منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اسٹنٹ کس طرح ایکسپائر ہو جاتا ہے؟ اٹس لائک جسٹ لائک اے پیس آف میٹل دیٹ از لائک بینگ پیکڈ, کوئی کیمیکل اس کے اوپر لگا ہوتا ہے. اس کی جو اسٹینٹ کی جو ہے نا اسٹرلائزیشن ہوتی ہے, اور وہ اسٹرائل اسٹینٹس جو ہیں ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, مطلب 2 سال 3 سال. تو جب وہ شیلف لائف ختم ہو جاتی ہے, اٹ ہیز ٹو بی وہ ایکسپائرڈ ہو گیا نا, ادھر وہ ریسٹرائل ہو یا اسٹرائل فارم میں. جی, ایک لائف سپورٹنگ ڈیوائس اسپیشلی آپ کے دل کے شریانے میں جا رہی ہے اور وہ اسٹرائل نہیں ہے, تو دیٹ مینس یو آر ایکچولی ملٹیپلائنگ پرابلم اوور دیئر, بیکاز وہاں پہ جو ریزیڈیول اور جو اوپر پارٹیکولیٹس جو بھی جائیں گے وہ دیٹ ول کاز further damage to the heart. At that time how big was the team when you started producing, یا R&D کہہ لیں, یا یہ لیب سیٹل کرنا اور یہ را مٹیریل لے کر آنا اور اس سے اسٹنٹ بنانا, how easy or difficult was the process and how big of a team you required at that time? Like Pakistan, it was a difficult task because ہم نے اس کی ساری جو ٹیکنالوجی ہے وہ جرمنی سے لی تھی, جرمن انڈسٹری سے لی تھی. Initially they were not ready to, Germans are the leaders in the stunt technology? They are one of the leaders, USA, Germany. So they were hesitant, they were reluctant کہ initially they were not ready to transfer that kind of technology in Pakistan. But we made them convince کہ جی ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں, and ایونچولی دس ہول پروسیس اسٹارٹیڈ, جس میں ہم نے ٹیکنالوجی بھی وہاں سے لائے, لوگوں کی ٹریننگ بھی جرمنی میں کرائی, پھر وہ جو ماسٹر ٹرینرز بن کے آئے
انہوں نے فردر ادھر لوکل جو ٹیم تھی ان کو ٹرین کیا اور پھر پروڈکشن سیٹ اپ ہوا اور اس کی سرٹیفکیشنز اور ٹیسٹنگ اور ویلیڈیشنز اینیمل اسٹڈیز اینڈ ہیومن اسٹڈیز اور یہ پھر ڈریپ رجسٹریشن جو ڈریپ ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے. تو یہ سارے پروسیس سے ہم گزرے ہیں. اٹ واز ویری چیلنجنگ ان اے وے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ کام تھا, کوئی پہلے کام اس طرح کا ہوا نہیں تھا, یونیکنیس اس کے ساتھ تھی, لیکن اس میں یہ تھا کہ جو الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو تھا نا اس نے بڑا ہمیں موٹیویٹڈ رکھا ہوا تھا کہ یہ ایک غریب تک پہنچے گا. اس کی وجہ سے پوری ٹیم اور پوری یہ جو ساری جو فریٹرنیٹی تھی جو انوالوڈ تھی اس کے ساتھ, سائنٹیفک ہو گئی یا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو لوگ تھے اور جو نسٹ کے اندر تھے, تو مطلب وہ موٹیویشن یہی تھی کہ یہ ایونچولی ایک ہاسپٹل میں جائے گا اور ایک وہ جو محروم طبقہ ہے اس تک پہنچے گا. اس وجہ سے پھر یہ لگا رہا ہے. But at that time, how much were you producing? Were that enough to cater the population? No, actually it's not, because یہ جو پروڈکشن پلانٹ لگا تھا یہ پرابلی 15-20% آف دا پاپولیشن کو ایڈریس کر سکتا ہے, ڈیزیز پاپولیشن کو. بٹ اس نے کیا کیا کہ ایک مینٹل بیریئر توڑا ہے, ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے جو 75-76 ایئرز پاکستان میں ابھی تک ایک میڈیکل ڈیوائس انڈسٹری نہیں لگی. اور کووڈ میں بھی لوگوں کو ریئلائزیشن ہوئی کہ کتنا بڑا گیپ ہے, ٹھیک ہے نا, جب آپ کے پاس آکسیجن کانسنٹریٹرز نہیں تھے, وینٹیلیٹرز نہیں تھے, اور سی پیپس اور بائی پیپس ریسپریٹری ڈیوائسیز نہیں تھی, ایون ماسک نہیں تھے اور پی پی ایز نہیں تھے. تو وہاں پہ لوگوں کو ریئلائزیشن ہوئی, پاکستان میں بھی, باہر بھی ہوئی, لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ یہ گیپ فیل ہوا کیونکہ وہاں انڈسٹری تھی کوئی نہیں. تو یہ جو ہے جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں اتنی محرومیت ہے کہ سارا 100% جو ہے نا وہ ڈپینڈنسی امپورٹڈ کے اوپر ہے. اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے, ایسا اس نے مینٹل بیریئر کراس کیا ہے کہ وہ مائنڈز جو انڈسٹریز چلا رہے ہیں, چاہے وہ فارما انڈسٹری چلا رہے ہیں, آٹوموٹیو ہے, دے اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ کہ یار اگر یہ ہو گیا ہے تو دس کین, اگر یہ پبلک سیکٹر میں ہو گیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہو گیا اور ایک یونیورسٹی کے اندر ہو گیا ہے, سو دس کین بی ایزیلی ڈن ان پرائیویٹ سیکٹر. یار ایک جو مسکنسیپشن ہے, اچھا ہوا کہ یہ اسٹارٹ اپ تھا یا یہ پروڈکٹ تھی, یہ یونیورسٹی کے اندر بنی اور یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی مدد سے بنی جو باہر سے پڑھ کر آیا اور یہ آئیڈیا لے کر آیا. بٹ نارملی اگر میں آپ سے ایک تاثر پوچھوں نا کہ آپ دیکھتے ہیں لیفٹ رائٹ پاکستان میں پی ایچ ڈیز تو بہت ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بے تحاشا ملیں گے, باہر سے پڑھے ہوئے ملیں گے. بٹ لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار ہمارے جو پروفیسرز ہیں یا جو پی ایچ ڈیز ہیں یا ایون جو پوسٹ ڈاکس ہیں ان کی ریسرچ آن گراؤنڈ نہیں ہوتی ہیں. یس دے ہیو پبلشڈ اے لاٹ آف پیپرز ان بگ پبلیکیشنز رائٹ, لیکن اگر آپ کسی پرابلمس کو سالو کرنے کی بات کرو نا, جس طرح آپ بایو میڈیکل انجینئرنگ پڑھ کے آئے, ماسٹرس کیا, پوسٹ ڈاک کیا, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو کم بیک ٹو دا کنٹری ٹو سرو اٹ رائٹ بائی ڈوئنگ دس اسٹارٹ اپ رائٹ. اور آپ نے اس میں ایک صحیح ہے, آپ نے کولیبریشن کی جرمن کمپنیز کے ساتھ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر ایبل ٹو پروڈیوس اے پروڈکٹ رائٹ ایٹ اے مچ کاسٹ افیکٹو پرائز دین دا امپورٹڈ ون. اور یہ بھی ہے کہ اس کا بھی را مٹیریل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ہونا, وہ بھی سارا امپورٹ ہوا, لیکن پھر بھی ایک کاسٹ افیکٹو پروڈکٹ بنی, ایک میڈ ان پاکستان بنی. ہمارے باقی پی ایچ ڈیز جو ہیں یا پوسٹ ڈاک جو ہیں, وائی وی آر, از اٹ اے میتھ, بیکاز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اینڈ آئی وانٹ ٹو بی رانگ آن دیٹ, کیونکہ ہم لیفٹ رائٹ سینٹر یہ سنتے ہیں کہ یار ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے ویسا ہے, اور ہمارے ڈاکٹرز حضرات جو ہے نا, پی ایچ ڈی حضرات جو اتنی ریسرچ کر کے آتے ہیں کوٹ آن کوٹ, لیکن کوئی پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کر پاتے, اور ہم بلیم کرتے ہیں انڈسٹری کو کہ اکیڈیمی اور انڈسٹری کا ایک لنکیج نہیں ہے, انڈسٹری والے ان سے کام نہیں کراتے ہیں, یہ جو ہیں صرف پڑھانے میں مصروف ہیں, یا ان کی اپنی جو ریسرچ ہے ان پر اتنا اعتماد یہ نہیں رکھتے دیٹ وی کین ڈو سم تھنگ لوکلائز ٹو سالو اے پرابلم رائٹ. سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ, لائک یو ڈن اٹ, وائی یو آر دا اونلی ون ہو ہیو ڈن اٹ, وائی ناٹ ادرز اینڈ وائی ناٹ ان سو مینی ادر ڈومینس. دیکھیں اس میں سب سے ایزیسٹ جو سلوشن بھی ہے اور جو اسٹیٹمنٹ بھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ وی اسٹارٹ بلیمنگ ادرس, ٹھیک ہے, دیٹ از دا ایزیسٹ وے آؤٹ, کہ آپ بلیم سسٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیں. بٹ جسٹ سی دا ادر سائڈ, وہ یہ ہے کہ جو جنریشن میری ہے سپوزٹلی, ہمیں بچپن سے ہمارے جو پچھلی جنریشن کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یار ایک پراپر اسٹیبل جاب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو ہے نا گورنمنٹ جاب ہو جائے,
آرمی میں چلے جاؤ, یہ کر لو, وہ کر لو, اس طرف تھا سارا رجحان نا. ابھی آپ ذرا دیکھیں جتنی فنڈنگ ڈونر ایجنسیز ہیں, آپ HEC کو اٹھا لیں, اور جتنی لوکل ہمارے پاس جو پاکستان میں فنڈنگ ایجنسیز ہیں جو ایکیڈیمک ریسرچ کو اور یونیورسٹیز کو فنڈ کرتی ہیں, ان کے پروجیکٹس کو فنڈ کرتی ہیں, مجھے جو ایک اچھی اسٹریم نظر آئی ہے اس کے اندر وہ یہ رہا کہ پچھلے کچھ سالوں سے اب وہ صرف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر فنڈنگ کر رہے ہیں. میں نے وہ ٹائم بھی نسٹ میں گزارا ہے جس میں صرف ہمیں ایک پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ, ایک پروف آف کانسیپٹ ڈیولپمنٹ, ایک ایکیڈیمک ریسرچ کے اوپر جو ہے نا ایک ناول سائنس ایریا ہے, ڈومین ہے, اس کے اوپر فنڈنگ ملتی تھی. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے کہ ساری جو کنسنٹریشن ہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. آنٹرپرینوریل آپ کے فورمز بن گئے ہیں, اس پہ اتنا کیمپیننگ ہو رہی ہے, اتنا ایگریسولی کام ہو رہا ہے اب جا کے. لیکن ذرا تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں اس میں کہ آنٹرپرینور کیا ہے بیسیکلی. جب آپ پچھلی جنریشن مجھے تیار کرے گی کہ جی آپ سیلفشلی اپنی کوئی جاب سیکیور کرو, وہاں پہ ایک کیریئر لیڈر ہونی چاہیے, ریٹائرمنٹ ہو اینڈ کمفرٹیبل زندگی گزارو, ٹھیک ہے نا, یہ آبجیکٹیوز دے دیے گئے ہیں پچھلی جنریشن سے. ہم نے یہ چیزیں جو ہے نا انہیریٹ کی ہیں. اب جا کے ہمیں آنٹرپرینور کر رہے ہیں. بیسیکلی انسان کے اوپر ذرا آپ آ جائیں. سب سے پہلے جو سوسائٹی کے اندر جو یونٹ سیلز ہوتے ہیں نا, جو یونٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ فیملی ایک از ون آف دا یونٹ. اس فیملی کے اندر انڈیویجولز ہیں, دے آر یونٹ. انسان کیا ہے؟ انسان سیلف کانشیس کریشن ہے. اللہ تعالیٰ کی 3 سیلف کانشیس کریشنز ہیں, ٹھیک ہے. جنات ہیں, کہ فرشتے ہیں, اور انسان ہیں. سیلف کانشیس کریشن کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر خود شعوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں تو میں اندر ریزیوم کر رہا ہوں, اور میرے اندر یہ سسٹم ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وچ از ناٹ دا کیس ود اینیملس. دے ہیو کانشیسنیس, ٹھیک ہے. اینڈ دس وڈ از ہیز کانشیسنیس ان سم وے, وی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. بٹ دے آر ناٹ سیلف کانشیس. ان کے اندر خود شعوری نہیں ہے. وہ اقبال والی خودی بھی آ جاتی ہے نا. اب انسان بائی برتھ جب سیلف کانشیس پیدا ہوا ہے, اس کے اندر خود شعوری ہے, تو وہ جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, وہ اپنے پورے لائف کے اس مٹیریل ورلڈ کے جرنی میں اپنی اس خودی کو سپریس کرتا ہے اپنے ایمان کے تھرو. آپ کا دین بھی بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہے, اس کے اندر جتنا آپ دینی لحاظ سے بھی چیزوں کو دیکھیں, اسلامکلی دیکھیں, تو آپ کو جتنی سیرت اور سنت سے چیزیں مل رہی ہیں اور جو احکامات کلیئرلی قرآن سے مل رہے ہیں, وہ آپ کو بار بار یہ کمپیل کر رہے ہیں کہ اپنی خودی کو سائڈ پہ رکھو, مطلب اپنی میں کو اپنے آپ سائڈ پہ رکھو, ٹھیک ہے. اب جب میں بائی برتھ خود شعور پیدا ہوں, سیلف کانشیس بنا ہوں, تو میں نے ایک سرٹن ٹریننگ کے تھرو, ایک سرٹن پروسیس کے تھرو دنیا میں خودی کو تھوڑا سا کم رکھ کے زندگی گزارنی ہے. انٹرپرینور وہی ہو سکتا ہے جو اپنی خودی کو تھوڑا سا سپریس کر کے, اپنی ذات کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے سوسائٹی اور لوگوں کی طرف آگے نکلے, وہ دیکھے. وہ ٹریننگ ہماری جنریشن میں نہیں تھی. دیٹ واز اے مسنگ لنک بنیادی طور پہ, ٹھیک ہے. وہ ٹریننگ اگر اس طرح ہوئی ہوتی تو ہم ابھی انٹرپرینورس ہم کہتے ہیں کہ جی ہر پروفیسر اور ہر بندہ جو اپنے شعبے میں کہیں پہ بھی کام کر رہا ہے, آؤٹ سائڈ یونیورسٹی بھی کام کر رہا ہے, تو ہی شوڈ بی انٹرپرینور. ہاؤ کین ہی بی انٹرپرینور یار, جب اس کے پیچھے بنیادی طور پہ وہ ٹریننگ نہیں ہوئی جس میں اس کو وہ بچپن سے ایکسرسائز کرائی جاتی کہ بیٹا تم نے اپنے ساتھ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے, تم نے شیئرنگ کرنی ہے, تم نے بانٹنا ہے, کچھ کرنا ہے, سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہے, انسٹیڈ کہ تم نے ایک جاب سیکیور کرنی ہے اور کمفرٹیبل لائف گزارنی ہے اور ریٹائر ہو جانا ہے اور پینشن پہ رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم پیچھے سے تھوڑا سا پرابلم رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی جا کے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ اب سارا آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے کہ انڈر ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کا جو بیل آؤٹ پروسیس ہے وہ از تھرو انٹرپرینوریل پروسیس. جب تک ہر انڈیویجول ود ان دا سوسائٹی انٹرپرینور نہیں بنے گا اور سوسائٹی کے جو گیپس ہیں اور جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنا نہیں شروع کرے گا, ہم اس پاورٹی لائن سے, اس ڈیپریویشن لائن سے کراس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے جو اس وقت پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے سے ٹریننگ اس طرح نہیں تھی. لیکن اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ اب سسٹم ان کو خود کمپیل کر رہا ہے کہ جی فنڈنگ چاہیے آپ کو, اپنی ریسرچ کرنی ہے تو پروڈکٹ ڈیولپ کرو اپنی ڈومین میں.
ٹھیک ہے, which اور is a اب آپ کو لگ رہا ہے کہ which is a کام ہو good رہا ہے؟ sign, which is a good sign. نسک جیسی اور جی کی یونیورسٹیز میں تو صحیح ہے. آئی فیل لائک دے آر دا بگ نیمس, بگ برانڈ نیم, ہاؤس ہولڈ نیمس وین اٹ کمز ٹو ہائر ایجوکیشن ان پاکستان. وہاں پر تو کام ہو رہا ہوگا. بٹ واٹ اباؤٹ لائک جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں, جو کہ ہماری یو ای ٹیز کہہ لو یا آپ کی این ای ڈیز کہہ لو, یا آپ کی جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں, کامسیٹ, فاسٹ, بے تحاشا یونیورسٹی ہیں, وہاں پر بھی اب بہتری آ رہی ہے وین اٹ اگر تو نہیں آئی تو آئے گی, کیونکہ یہ ہوا چل پڑی ہے. اب اسٹارٹ اپ کمپنیز کی ہوا چل رہی ہے, انکیوبیٹر سینٹرز ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس ہیں, ٹھیک ہے نا. فنڈنگ ایجنسیز بھی صرف فنڈنگ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف دے رہی ہیں. اب جو صرف اکیڈیمک ریسرچ میں بھی رہنے کی کوشش کرے گا نا, اس کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں آنا پڑے گا. اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ از اے رسک ٹیکنگ ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے نا. آپ ایک بہت بڑا رسک لے کے ایک چیز جو ہے نا انڈرٹیک کرتے ہو, اس پروسیس میں انٹر ہوتے ہو, اور پھر بہت سے چیلنجز سے آپ گزرتے ہو, اور فائنلی ایک پروڈکٹ آپ ڈیولپ کرتے ہو, چاہے وہ سروسز ہیں یا وہ ایک فزیکل پروڈکٹ ہے. اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے, یہی آپ کو چیمپئن کرتا جاتا ہے اس فیلڈ کے اندر کہ آپ مزید اور کون سے ویریئنٹس اور پروڈکٹس آگے لے کے آ سکتے ہو. اچھا, ہماری ایک پرابلم یہ بھی رہی ہے پچھلی, میں بار بار بلیم گیم از دا ایزیسٹ وے آؤٹ نا. ہمیں اصل میں رسک ٹیکنگ والا فیکٹر بھی نہیں رہا. سب سے لو رسک جو ایریاز ہوتے ہیں اس پہ فوکس کرایا گیا ہے, اسکولنگ سے لے کے, بچپن سے لے کے. رسک جب تک آپ بڑا نہیں کرتے, یو نو, اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ بگ, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بگ, ٹھیک ہے نا. اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ ان اے ڈفرنٹ وے, ان اے یونیک وے, ٹو اچیو سم تھنگ یونیک اینڈ ٹو گیٹ سم تھنگ ڈفرنٹ. تو یہ اس میں اٹ از آل اباؤٹ رسک, اینڈ اٹ از آل اباؤٹ رسک مینجمنٹ, اٹس میٹیگیشن, ٹھیک ہے. تو وہ کانسیپٹ بھی زیادہ نہیں رہا ہماری سوسائٹی میں. اب یہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں, ان چیزوں میں انٹرپرینوریل, اگر آپ دیکھیں جو اسٹارٹ اپ کمپنی کھول کے بچہ بیٹھا ہے, یا کوئی فیکلٹی ممبر کھول کے بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی ایسے انڈیویجول جس نے گریجویشن کی, اور وہ 2 انڈیویجولز ہیں, انہوں نے سیڈ منی اپنی پول ان کی ہے, اور اسٹارٹ اب اٹ از آل اباؤٹ رسک. دے آر ایکچولی پلینگ ود دا رسک ایکچولی. اب اس میں کیا ہوتا ہے, پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب وہ رسک لیتے ہیں, ہماری ایپیٹائٹ بھی نہیں ہے. آپ یو ایس اے کو لے لیں, آپ وہاں پہ سلیکون ویلی کے ماڈلز اٹھا لیں, تو وہاں پہ ایپیٹائٹ ہے. آپ بڑے بڑے ٹائکون کو بلا لیں کسی انٹرپرینوریل فورم میں, تو وہ آپ کو اپنی ٹریجیکٹری بتائے گا پورے کیریئر کی, کہ آئی اسٹارٹیڈ آف فرام دیر, آئی گاٹ فیلڈ, دین آئی اسٹارٹیڈ دس تھنگ, دین آئی گاٹ فیلڈ, دین آئی اسٹارٹیڈ دس تھنگ. اور وہ 5-6 نوڈز آپ کو گنوائے گا جہاں سے وہ فیل ہو کے آج ایک سکسیزفل ایک بزنس. مجھے لگتا ہے پرابلم یہاں پر بھی ہے کہ ہمارے پاس انٹرپرینورس کی کمی نہیں ہے, اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کی کمی نہیں ہے, بٹ ہمارے پاس یس اس چیز کی کمی ہے کہ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن اور انسپریشن کون ہے. آپ نے سلیکون ویلی کی مثال دی, جہاں پر آپ کو ہر قسم کا انٹرپرینور فاؤنڈر ملے گا جو کہ مختلف فیز آف اسٹارٹ اپ سے گزر کے, رگڑا کھا کے, گر کے, دوبارہ اٹھ کے ایک لیول تک پہنچا ہے. تو وہ جب کہیں پہ جاتا ہے اور بات کرتا ہے, رائٹ, تو لوگوں کو پتہ ہے کہ if I am stuck, this is a role model for me. Maybe I reach out to him on LinkedIn or get in touch with him to ask his opinions, suggestions and what not. یہاں کا پاکستانی بچہ جب اسٹارٹ اپ کے چکر میں کہیں پہ پھنس جاتا ہے, وہ ایک ایسے فیز میں ہوتا ہے where he is not able to come up کہ یار کیا کریں. So he has, like in Pakistan, nobody to look up to except for his mentor maybe, who is his professor یا teacher یا a senior friend. But وہ بھی تو کبھی اس راستے نہیں گئے, تو how he can get the right mentorship here to get him on the right track and to get out of this problem, right? So the problem is, I feel like multifaceted. We cannot definitely compare Pakistan with the Silicon Valley, obviously, but India is doing great in this regard, right? India میں startups ہیں, fail ہو رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, جو successful بنے, اب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ they will now invest into these new startups, right? These founders who used to be these struggling startup entrepreneurs initially, when they make it like big time, now they are looking back and کہا کہ یار ہم اپنا ایک پول فنڈ یا وی سی فنڈ بناتے ہیں اور ان میں انویسٹ کریں گے, ان کو مینٹور کریں گے, ٹرین کریں گے. when there is like sleepless nights, depressing nights, or when you are stuck and you have nowhere to look, right, we are there for you. So we need to have like this ecosystem. Problem یہ بھی نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے, پرابلم یہ بھی نہیں ہے کہ اچھے آئیڈیاز نہیں ہیں, لیکن پرابلم یہ ضرور ہے کہ رائٹ مینٹورز نہیں ہیں, رائٹ. آئی فیل لائک یار لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ہمیں مینٹورشپ کی ضرورت نہیں ہے, بٹ آئی فیل اٹس ویری امپورٹنٹ. انلیس
آپ کہیں پہ پنستے نہیں ہو اور آپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا. دس جرنی آف creating a company from scratch by pooling your money, your friends and family money and get going, it's not cup of tea for everyone. It's not that easy. میرے خیال میں کسی کو موٹیویٹ کر دینا, بھاشن دے دینا کہ یار تم یہ صحیح سلامت جاب چھوڑ دو, ایک نئے کلر اور ریولیوشنری اور ڈسرپٹیو آئیڈیا پہ کام کیو, I think it's stupid unless you have not done enough due diligence. اور آپ اپنے اسٹرینتھ نہ دیکھ لو کہ آپ کس ڈومین میں آپ کام کر رہے ہو, کس ڈومین میں آپ کا ایکسپرٹیز ہے, دین گو ود دیٹ پرٹیکولر ڈومین رادر دین ون فائن نائٹ یو تھنک کہ یار میں پیپسی کی میں بھی اپنی ایک کولڈ ڈرنک بناتا ہوں فار ایگزامپل, یا میں بھی کوئی اپنی جو ہے ایک ایپ بناتا ہوں, بٹ you are not a coder guy, yeah, you are not a developer, yeah, you have never studied like software engineering for that matter. So how would you do it? So connecting with this, how difficult it is to start like a medical device startup versus like a normally startup. Normal startup میں کیا ہوتا ہے, آپ کو کوئی کوڈ بنانا ہوتا ہے, آپ کو کوئی ای کامرس کا اسٹور بنانا ہوتا ہے, کوئی بیوٹی پروڈکٹ کا کیٹلاگ بنانا ہوتا ہے, یا یو آر سالونگ اے ٹریفک پرابلم, یا یو آر solving any like general problem which has nothing to do with like the medical sciences. But جب ہم میڈیکل سائنسز کی بات کرتے ہیں, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یار ہم نے ایک اسٹنٹ بنانا ہے, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک جو ہے ریسپیریٹری ڈیوائس بنانی ہے, یا آپ کے پاس کوئی آتا ہے ایک ڈاکٹر جس کا 10-15 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اینڈ ہی سے کہ وی کین میک دس پروڈکٹ, جو کہ فار ایگزامپل ہی از اے کارڈیولوجسٹ, ایک کارڈیولوجسٹ آپ کے پاس آتا ہے, اسٹنٹ بن رہے ایک عرصہ دراز سے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پچھلے 20 سالوں میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ اس اسٹنٹ میں یہ انکریمنٹل انوویشن کیوں نہیں ہو رہی ہے, اینڈ ہی کمز اپ ود دس آئیڈیا ٹو میک لائک دا اسٹنٹ پروڈکٹ مچ بیٹر. بٹ ہی از کمنگ فرام اے ریئل ایکسپیرینس آف بینگ ان دا فیلڈ, ٹیسٹڈ ڈفرنٹ اسٹنٹس, اینڈ ناؤ ہی ہیز این آئیڈیا دیٹ وی کین ایڈ سم تھنگ یونیک نیو ٹو اٹ. لائک if for that you have to have like a lot of experience, and being a doctor is number one thing. So if you were to say کہ یار biomedical device یا something that has to do with medical sciences, either you have to be a very good doctor, یا کوئی میرا جیسا بندہ جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں ہو یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہو, he can come into this part of the startup culture یا product development side, یا نہیں you have to have like this biomedical side of things or MBBS side of things, because before you can figure things out. What's your take on that? اس میں میں اپنے بات انڈیا کی انڈیا از جسٹ آور نیبر, اور جو same language, almost same food, انفیریورٹی کمپلیکسز ہمارے اندر ہیں وہ ان کے اندر بھی ہیں, لیکن جو اچھی چیز ان کے اندر ہے وہ میں تھوڑی سی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ہماری دونوں سوسائٹیز جو ہیں اسٹگمیٹک ہیں, ادھر بھی یہی مسائل ہیں. ادھر جب میری جنریشن میں آپ جاتے ہیں, جب ہم اسکولنگ کر رہے تھے, ان کی اسکولنگ اس وقت بھی بہت بہتر تھی, بہت بہترین تھی. ان کے پاس مینٹرز تھے اور ریئل ٹیچرز تھے جو آگے گائیڈ کرتے تھے بچوں کو, کاؤنسلنگ کرتے تھے, کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی تھی, جو کہ مسنگ لنک تھا پاکستانی سوسائٹی کے اندر. نمبر 2, جو سب سے اچھی چیز اب انڈین سوسائٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ دے اون دیئر اون پروڈکٹس. میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں اپنی جنریشن کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایمبیسڈر کار ان کی جو ایک ہے وہ ٹاٹا بناتے ہیں, کون ہے, انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر دیا ہوا تھا پبلک سیکٹر میں جتنی اسٹاف کارز اور کارز یوز ہوں گی وہ ایمبیسڈر یوز ہوں گی, جو ان کی انڈیجنس گاڑی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے ہی وقت میں ہی کاربوریٹر سے چینج ہو کے EFI سسٹم میں آ گئی, اس کے اندر ACs بھی آ گئے, پاور ونڈوز بھی آ گئی, پہلے وہ مینول تھا سب کچھ, ٹھیک ہے نا. بٹ دے ور یوزنگ دیئر اون انڈیجنس کار وہیکل ود ان دیئر پبلک سیکٹر, ٹھیک ہے نا. پرائیویٹ سیکٹر میں اب ادھر بہت سے برانڈز اور امپورٹڈ گاڑیاں سب کچھ, لیکن ابھی بھی ادھر جو ان کا پبلک سیکٹر ہے, جو بھی منتری ہے, منسٹر ہے, سیکٹری ہے, وہ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ جو انڈیجنس, میں میڈیکل ڈیوائسز کی بات نہیں کر رہا ان جنرل. اب سپوز آپ کے یہاں پہ ٹریکٹر انڈسٹری ہے, آپ کی آٹوموٹیو انڈسٹری ہے, آپ کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ انڈیجنسلی بنا رہے ہیں, تو یہاں پہ وہ اونرشپ نہیں ہے. وی آر ویری برانڈ کانشیس سوسائٹی, ٹھیک ہے نا. انفیریورٹی کمپلیکس تو ہے جیسے, لیکن یہاں پہ برانڈ کانشیسنیس کچھ اتنی ہے کہ ہم اون نہیں کرتے اپنے پروڈکٹ کو. اب نسٹ میں اگر یہ اسٹینڈ شینڈ بنا ہے, آگے پیچھے بنا ہے, تو وہ اسٹگمیٹک اپروچ ہے ساری, اور وہ برانڈ والا مسئلہ ہے سارا کہ جی یہ بائر کا جو ہے وہ زیادہ سپیریئر ہوگا, چاہے آپ اپنا پروڈکٹ جو ہے نا
وہ جتنا مرضی بہتر ہو لیکن ہم اس کو اون. ہاں اس کی مثال وہی ہوگی اگر ایک وہ بندہ جو کہ افورڈ کر سکتا ہے اور ڈاکٹر اس کو آپشن دے گا یار یہ اپنے پاکستان میں بنی ہے اینڈ اٹس لائک فار ایگزامپل 3 ٹائمس کاسٹ افیکٹو دین یہ یو ایس والا تو پیسے والا کہے گا کہ یار جا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایز اے منسٹری, ایز اے پیرنٹ منسٹری, پرائم منسٹر آفس جو وچ از دا پرائم آفس, ٹھیک ہے نا, in the country, and NUST being the university having the paraphernalia available about every, all the research and everything, they've played their part. We have played, even I played my part, theek hai na. But where is the government machinery which can just rotate an executive order in the entire Pakistan کہ جی پبلک سیکٹر میں ہماری انڈیجنس ڈیوائسیز یوز ہونی چاہیے, لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے گورنمنٹ فنڈنگ, فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ سے یہ ساری فیسلٹی لگی, اس سے پروڈکٹ ڈیولپ ہوا ہے, ایک ایسٹ اور ایک ٹیم ڈیولپ ہوئی ہے. تو یہاں پہ وہ چیز مسنگ ہے, کیونکہ یہ چیزیں اگر یہ انڈیا کو لیا جائے تو وہ اسی وجہ سے آج آگے ہے کہ وہ سافٹ ویئر بھی بنا رہے ہیں اور بہت سی چیزیں وہ بنا رہے ہیں. باہر کے ملٹی نیشنل بھی وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ان کے پلانٹس لگا لیے ہیں, سب کچھ ہے, اس لیے کہ وہاں پہ پروگریسو مائنڈ سیٹ ہے اور وہ اون کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو اور اپنے جو وہاں پہ ہے. یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اونرشپ کا. یہ ایک الگ مینٹرنگ کی ضرورت بھی ہے ہماری, اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے کہ ان کو تھوڑی سی مینٹرنگ کی ضرورت ہے کہ اب کیسے, اب ان کو جو کہ ٹریننگ ان کو ان دا فرسٹ پلیس نہیں ملی, اب ان کے اندر کیسے وہ جو انٹرپرینوریل جو ایک جراثیم ہے وہ ان کے اندر ڈالا جائے کہ وہ دیکھنا شروع کریں کہ سوسائٹی کے اندر کدھر کدھر گیپس ہیں. لیکن اب اٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ فار اے پرسن, ایک گریجویٹ یا ایک ماسٹر اسٹوڈنٹ جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے اپنی فیلڈ میں, اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ وہ گیپ انالیسس کرنا ہے اور اس کو ریورس آرڈر میں دیکھنا ہے کہ میں نے اس چیز کو اس طرح ڈیولپ کر کے ایک کنزیومر تک پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک کر سکتا ہے لیکن ایکو سسٹم ایسا نہیں ہے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. کل کو وہ سب کچھ کر لے گا, وہ پروڈکٹ بھی ڈیولپ کر لے گا لیکن اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, ڈیمانڈ ہوگی اس کی. اچھا اس کا بزنس ماڈل, اس کا بزنس پلان بھی اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, پروجیکشنز دے رہا ہے کہ اتنی ڈیمانڈ ہے, اتنا کمپیٹیٹیو جو ہے نا, یہ انالیسس کر کے پتہ چل جائے گا کہ اتنا کمپٹیشن, اس میں اتنا مارکیٹ شیئر جو ہے نا اچیویبل ہے, یہ ROIs ہیں, یہ ٹیم ہے, یہ سیم ہے, سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. لیکن ایز اے پاکستانی پروڈکٹ اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ مار کدھر کھائے گا جا کے, وہ اسٹگمیٹک وہ جو نیچر آف دا سوسائٹی ہے ادھر جا کے وہ مار کھا جائے گا. لیکن بزنس پروجیکشنز, فائنینشیل پروجیکشنز اس کو الاؤ کر رہی ہیں کہ ہی کین گو. تو دیٹ از ایکچولی دا ڈائکاٹمی آف سسٹم ہیئر. چلو سسٹم کے بارے میں تو لائک پوری ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے, پوری 2-3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے کہ سسٹم کی کیا خرابیاں ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے بایو میڈیکل انجینئرنگ نہ پڑھی ہوتی, صحیح ہے, اور یہ سوال میں اس سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگین وہی پیریڈ سارے ٹریڈیشنل اسٹارٹ اپس تو ٹریڈیشنل ہوتے ہیں, اس میں آپ کو نہ کوئی ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہوتی ہے نہ انجینئر بننے کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو میڈیکل ڈیوائسز یو نیڈ ٹو بی ویری اسپیسیفک. ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آیا, وہ ایک اپنا ایکسپیرینس لے کر آ رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار ایک انوویشن ہونی چاہیے اس اسٹنٹ میں جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی, تو وائی ڈونٹ یو ڈیزائن لائک اے اسٹنٹ لائک دیٹ فار ایگزامپل. تو میڈیکل ڈیوائس کی اسٹارٹ اپ کے لیے آپ کا بیک گراؤنڈ نالج ہونا, آپ کی کوالیفیکیشن ہونا اس پرٹیکولر ڈومین میں, جس طرح آپ کا رہا ہے یا ڈاکٹر حضرات کا رہا ہے, وین دے پچ یو این آئیڈیا کہ یار یہ ہونا چاہیے اس میں. تو ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ, لائک بینگ لائک این الیکٹریکل انجینئر اور کمپیوٹر انجینئر اور میکینیکل انجینئر, am I a good fit to go into like a medical device kind of setup. اور میں کہوں کہ یار پاکستان میں تو دیکھو ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں, میں کیوں نہیں اسٹارٹ کرتا ایک اسٹارٹ اپ, باقی سارے لوگ جو ہیں یہ جنیرک پروڈکٹس اور سروسز بنا رہے ہیں, لیٹ می ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. بیکاز میڈیکل ڈیوائسز کی انڈسٹری میں آپ کے اکارڈنگلی آپ سے پتہ چلا کہ یار ساری چیزیں تو امپورٹ ہو رہی ہیں, آپ نے جو ایفرٹ کری اس سے چلو 10-15-20% کا گیپ فل ہو گیا, لیکن اسٹل آل آف دا ادر پروڈکٹس آر بینگ امپورٹڈ. سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ کہ یار بیک گراؤنڈ کتنا ضروری ہے میڈیکل سائنسز میں, بایو میڈیکل سائنسز میں, ان آرڈر ٹو اسٹارٹ اے گڈ اسٹارٹ اپ. بیک گراؤنڈ از ایوری تھنگ. اس کی وجہ یہ ہے, اوکے, آپ کا بایو میڈیکل سائنسز میں انجینئرنگ میں اگر آپ نے نہ پڑھا ہوتا, ور یو بی ایبل ٹو اکمپلش وٹ یو ہیو اکمپلش سو فار؟ نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کی وجہ یہ کہ بیک گراؤنڈ از ایوری تھنگ. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کوالیفیکیشن, دیٹ تھیوریٹیکل نالج اینڈ پریکٹیکل ایکسپیرئنس, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ وہ جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا جو ایکسپیرئنس ہے اور اس کا جو پورا ایک پروڈکٹ لائف سائیکل ہوتی ہے
کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے کہ ایک رائٹ فرام دا آئیڈیشن اینڈ the inception of the of that design into the prototype, proof of concept, and then converting into a product, and then product testing and validations, and then the certification and licensing or registration of the product with the regulatory body is a complete world itself. ٹھیک ہے, جب تک آپ اس پروسیس سے ایک دفعہ گزرتے نہیں ہو, جتنی مرضی آپ نے اس کے کورسز پڑھے ہوئے ہیں, چاہے آپ نے یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں یا آپ نے یوڈیمی میں جا کے کوئی کورس آن لائن پڑھا ہوا ہے, آپ جب تک پروڈکٹ, میں میڈیکل ڈیوائسز کی بات کر رہا ہوں, اس میں جب تک آپ اس پروسیس سے گزرتے نہیں ہو, آپ ایک پروڈکٹ مارکیٹ تک نہیں لا سکتے. یہاں پہ کتنے بایو میڈیکل انجینئرز ہیں جنہوں نے ایز مطلب دیو گاٹ الفاز ان دیئر کورسز, میڈیکل ڈیوائسز اسٹینڈرڈز میں ماسٹرز پروگرام کے اندر انہوں نے کیا نام ہے اچھے گریڈز لیے ہوئے ہیں, بٹ دے ہیو نو کلو کہ انہوں نے ایک پروڈکٹ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے کمرشلائزیبل لائسنس پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس پروسیس سے گزرے نہیں ہیں. تو یہ جب تک آپ اس پروسیس سے گزرتے نہیں ہو, اس کے وہ چیلنجز اور وہ رسک جو اس میں آتے ہیں اس کی میٹیگیشن نہیں کرتے, اور اس کی جو جتنی ٹیکنیکل جو جرنی ہے اس میں سے نہیں گزرو گے, یو وونٹ بی ایبل ٹو کم اپ ود اے کمرشلائزیبل پروڈکٹ. ٹھیک ہے, اس پہ ریگولیٹری باڈیز انوالو ہو جاتی ہیں جنہوں نے آڈٹس کرنے ہیں, انسپیکشنس کرنی ہیں. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے. مطلب اس میں اگر آپ صرف ایک ڈیزائن کو ہی لے لو نا, ڈیزائننگ ہی اگر لے لو تو ڈیزائننگ بھی ایک کمپلیٹ پروسیس ہے. اس کی سیمولیشنز ہوتی ہیں, اس کی مطلب جس کو ہم کمپیوٹر ماڈلنگ کہتے ہیں یا ان سیلیکو ماڈلنگ کہتے ہیں, تو اٹس اے کمپلیٹ ورلڈ اٹ سیلف. ٹھیک ہے, آپ پروڈکشن کی بات کرتے ہو, پروڈکشن لائن لگانے کے لیے بھی ایک پوری دنیا ہے, ایک پورا ایک, جب تک آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ پروڈکشن فلوز کیسے بنے گی, مطلب ہیپ ہیزٹنس اگر اس کے اندر ہے تو دیٹ از ایکچولی ایڈنگ ٹو دا کاسٹ اینڈ ٹائم آف دا پروڈکشن ٹائم آف ون پروڈکٹ. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے فلوز ایسے بنانے ہیں کہ وہ اتنا سیملیس ہو کہ جو ہے نا وہ رائٹ آن ٹائم اینڈ ود دا لیسٹ کاسٹ وہ فائنل پروڈکٹ بن کے باہر آ جائے. Did you ever receive like inquiries like کہ یار آپ نے پاکستان لیول پہ اتنا کام کر لیا ہے, ایک پروڈکٹ بنا لی ہے, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا ڈاکٹریٹ, آپ کا پوسٹ ڈاکٹریٹ یہ بتا رہا ہے کہ یار یو آر دا گو ٹو گائے ان دا میڈیکل ڈیوائس ڈیولپمنٹ سائڈ. آپ کو کبھی ایسے آئیڈیاز آئے یا آپ کو کسی فزیشین, کسی ڈاکٹر, ناٹ نیسسریلی پاکستانی, کہ سر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے بٹ سنس آئی ایم ناٹ فرام دا بیک گراؤنڈ آف میڈیکل سائنسز سو I don't know whether I will be able to execute it properly or not. Let's partner up on something. I have this idea. What's your take on that? So have you got some ideas like that from people? Okay, let's do something amazing. Every single day we got we are having a session with the physician and he's sharing his idea. But I'll take this opportunity to share one of my experience here, that is very fundamental. That Pakistan is deprived of the fundamentals. ٹھیک ہے نا, I'm talking about medical devices. جو سیالکوٹ والی بات ہے, جو کہ سیالکوٹ پوری دنیا کو اکوپمنٹ دیتا ہے, دیٹ از لائک جسٹ کینچی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, وہ سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں. میں میڈیکل ڈیوائسز کی بات کر رہا ہوں کہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ پاکستان اور پاکستانی پاپولیشن از ڈپرائیوڈ آف دا فنڈامنٹل بیسک میڈیکل ڈیوائسز. ٹھیک ہے نا, اور وہ کون کون یہاں پہ اگر آپ ایک بینگ اے فزیشین, اگر آپ ایک اپنا ایک ایمبیشیس ناول آئیڈیا لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ بیکاز آئی ول ڈیولپ دیٹ ٹیکنالوجی فار یو ایز اے بایو میڈیکل انجینئر, بٹ دیر ول بی نو ایکسیپٹنس بیکاز وہ اتنی ناول, اتنی ہائی پروفائل فیوچرسٹک ڈیوائس ہوگی. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے مرسڈیز فار دا فزیشینز اینڈ کلینیشنز اینڈ دے آر ناٹ ریڈی ٹو یوز مرسڈیز بینز میڈ ان پاکستان. ٹھیک ہے نا, تو میں اپنے یوتھ کو اور ینگسٹرس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ سوسائٹی کے اندر جو بیسک فنڈامنٹل گیپس ہیں, مطلب بیسک چیزیں لے لیتے ہیں, پلس آکسی میٹر ہے, ECG مشین ہے, بیسک جو چیزیں ہیں آپ ان کو اٹھائیں اور ان کی انڈیجنائزیشن, ان کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں جس کی ڈیمانڈ ہے اور جس کی نیڈ ہے. آپ ایمبیشیس آئیڈیاز کی طرف جائیں گے, پاکستان میں ابھی اس وقت اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. ہاں, یہی کام اگر آپ US میں کریں گے, کیا پاکستان سے بیٹھے ہوئے آپ US کی مارکیٹ کے لیے اگر آپ کی وہاں کی ریسرچ بناؤ, بیکاز اگین وہی والی بات ہے, ایک تو یہ مسئلہ بھی ہے نا جو آپ نے پریویسلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے ایک ڈیوائس تو بنا لی, اس کی ایکسیپٹیبلٹی کہ وہ پاکستان میں بنی ہے, پاکستان میں مرسڈیز بنی ہے اور جرمنی میں بنی ہے, تو آبویسلی آپ بھی اگر مرسڈیز لینے والے ہو تو وہاں پر پریفر کرو گے, اگر کاسٹ ایک میٹر نہیں ہے آپ کے لیے.
تو ایک تو یہ کہ ایکسیپٹیبلٹی. میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. دیر آر مینی ایکسپیرینسز بٹ آئی ول جسٹ سائٹ ون آف دا ایکسپیرینس. ایک آپ کی ایبڈومینل سرجری میں سوچرنگ ہوتی ہے جس کو آپ وہ کہتے ہیں اردو زبان میں اگر بات کی جائے تو جب اس کو کلوز کر رہے ہوتے ہیں, جب سرجری کر لیتے ہیں تو ٹانکے لگاتے ہیں, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, سوچرنگ ہوتی ہے ایبڈومینل سے, وہ مینولی ہوتی ہے اور اس کا وہ جو نیڈل ہے وہ سیمی سرکولر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹیڑھی ہوتی ہے, آرک شیپڈ ہوتی ہے. اب یو ایس سے ایک ڈاکٹر آئے آج سے کئی سال پہلے نسٹ میں میرے پاس, اور انہوں نے کہا جی یہ نیڈل اسٹک انجری از اے ویری کامن پرابلم ان یو ایس, کہ وہاں پہ HIV پازیٹیو پیشنٹس اور ہیپاٹائٹس C اور ہیپاٹائٹس B پیشنٹس کو جب ہم سوچرنگ کر رہے ہوتے ہیں ایبڈومینل سرجری, تو نیڈل اسٹک اگر ہو جائے ٹو دا سرجن تو وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کیا کہ ان کے کولیگ کو HIV پازیٹیو پیشنٹ کی جب وہ ایبڈومینل سرجری کر رہے تھے تو وہ نیڈل اسٹک انجری ہوئی. ہی وینٹ تھرو آل دا کیموتھراپی اینڈ ٹریٹمنٹ بٹ ہی ایونچولی abandoned his career بیکاز وہ فوبیا اتنا کریٹ ہو گیا آفٹر دیٹ تھراپی کہ انہوں نے کہا میں سرجری نہیں کروں گا. تو وی نیڈ اے ڈیوائس جس میں اس کو آٹومیٹ کر لیا جائے اور سرجن کے ہاتھ کی انٹریکشن نہ ہو ود دا ایبڈومن آف دا پیشنٹ. تو وی ڈیزائنڈ اینڈ ڈیولپڈ فیشیا کلوجر ڈیوائس جس کو سوچرنگ ڈیوائس کہتے ہیں. فیشیا آپ کا ایک لیئر ہوتی ہے ایبڈومن کے اوپر, تو ہم نے سوچرنگ ڈیوائس ایک بنائی. اٹ واز لائک اے شیونگ, جس طرح آپ کا ٹریمر ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایک سیمی سرکولر کارٹریج تھی جس کے اندر پری ماؤنٹیڈ سوچرنگ ڈیوائس تھی. ٹھیک ہے, ہم نے وہ ڈیوائس ڈیزائن کی. سرجن نے صرف اس کا بٹن پریس کرنا اور وہ سوچر خود کرے گی. اب اٹ واز این ایمبیشیس آئیڈیا ان پاکستان, ہم نے وہ ڈیولپ کر لی اینڈ وی ور ویری ایکسائٹیڈ. اس کی انویلنگ سیریمنی بھی ہوئی جنہوں نے اسپانسر کیا تھا اس پروجیکٹ کو, اینڈ وی ور ویری ایکسائٹیڈ. اب اس کی ہم پروڈکشن میں جائیں گے اور یہاں پہ لوگ یوز کریں گے. بٹ ڈاکٹرز نے کہا یار we are happy with manual, this is too complex for us, or we are not ready to use Pakistani product or automated or same things like that. That day I realized کہ یہاں پہ جو بیسک گیپس ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, because this mindset is not ready for any novel idea at the moment. ان کو بیسک چیزیں ہم فی الحال پوری کر لیں اور ہو سکتا ہے دیر ول بی اے ٹائم ان فیوچر جب یہ لوگ ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے فار ناول آئیڈیاز اینڈ ناول کانسیپٹس ان میڈیکل ڈیوائسیز, اور جو جس ڈومین میں کام کر رہا ہوں. ہاں, یہی کام اگر میں US میں کرتا تو وہاں پہ یہ پتہ نہیں کتنی $multi-million کمپنی بن جاتی اور لوگ اس پیٹنٹ کو اور اس آئیڈیا کو لے لیتے اور یوز کرتے آگے فزیشینز جو ہیں. اوکے, سو ناؤ یو ہیو موو ٹورڈز اے نیو رول. آپ HOD بھی نہیں ہیں, آپ پروفیسر بھی نہیں ہیں نس میں, اسٹارٹ اپ سے بھی آپ جو ہیں ٹاٹا بائی بائی ایک نئے وینچر کی طرف آ گئے ہیں. And the venture is like Revive Health Technologies. Revive Medical Technologies. Revive Medical Technologies. So the reason of you quitting out, وہاں پر پاکستان لیول پہ کام ہو رہا تھا, you are making these devices for Pakistani audience only, but now you thought کہ یار مجھے تھوڑی بڑی مارکیٹ میں جانا چاہیے because sky is the limit. وہاں پہ آپ نے ایک کام کر دیا, SOPs ڈیولپ ہو گئے ہیں. Now you think they are better off. آپ رہیں نہ رہیں, you can move towards like your other ventures as well. And یہ جو آپ کی کمپنی ہے جس میں ابھی آپ کام, یو آر اسٹل دا چیف ایگزیکٹو آفیسر رائٹ آف دیٹ کمپنی ریوائو میڈیکل ڈیوائسز. تو ناؤ دس کمپنی از رجسٹرڈ ان US, رائٹ؟ سو واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو ود دیٹ کہ یار پہلے میں پاکستان کے لیے کر رہا تھا یہ سارا, اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو ٹیک دا سیم ٹیکنالوجی ٹو دا ورلڈ, یا واٹ واز دا پلان؟ لیکن جو میرا کور ہے نا, بینگ اے بایو میڈیکل انجینئر, بیسکلی آئی ایم اے ریسرچ سائنٹسٹ. ٹھیک ہے, ریسرچ سائنٹسٹ کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے نا تو آپ اس کو پروڈکشن میں لے جاؤ, کیونکہ پروڈکشن از اے مونوٹنس same job over again do's and with lots of do's and don'ts. ٹھیک ہے نا, وہ ہم نے کر لیا پاکستان لیول پہ, جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر لی. اور میں نے تھوڑا سا ڈائیورسفیکیشن کی طرف گیا ہوں کہ جہاں پہ ریوائو میڈیکل ٹیکنالوجیز میں ناؤ وی آر میکنگ میڈیکل ڈیوائسیز اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجیز فار دا ورلڈ, اسپیشلی امیریکا, نارتھ امیریکا, یورپین مارکیٹس, ٹھیک ہے نا, اور ایون گلف اسٹیٹس وغیرہ کے لیے اب ہم یہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ میڈیکل ٹیکنالوجیز, میڈیکل ڈائگنوسٹک ڈیوائسیز, میڈیکل تھراپیوٹک ڈیوائسیز جو ہیں نا وہ بنا رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ ڈیزائن آئیڈیشن آتی ہے اور ہم اس کو کنورٹ اور ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو اے کمرشلائزیبل پروڈکٹ. جی, تو اب وی آر ان ریوائو میڈیکل ٹیکنالوجیز از این R&D کمپنی, اٹس ناٹ اے مینوفیکچرنگ کمپنی.
وی ہیو اے پلان ان فیوچر کہ ہم کچھ چیزوں میں جائیں گے مینوفیکچرنگ میں, بٹ رائٹ ناؤ وی آر این R&D کمپنی اینڈ اٹس اے ویری یونیک, وی ہیو اے ویری یونیک سیٹ اپ پر سے کہ دنیا میں جتنی میڈیکل ڈیوائسز کی R&D کمپنی ہوتی ہے, دے آر جسٹ فوکسنگ آن ون اسپیسیفک ٹیکنالوجی. بٹ ریوائو میڈیکل ٹیکنالوجیز میں ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انڈر ون روف وی ہیو ڈفرنٹ ڈومینس اینڈ دے آر لائک 4 domains وی آر آپریٹنگ آن رائٹ ناؤ. ون آف دا ڈومین از انویزو نان انویزو ڈیوائسیز, جیسے آپ کے یہ کینولاز ہو گئے, اسٹینٹس ہو گئے, کیتھیٹرز ہو گئے, پلگز, ہرنیا میشز ہو گئے, ہرنیا پلگز ہو گئے, اس طرح کی چیزیں ہو گئی, ویسکولر پلگز ہو گئے. یہ ساری آپ کی انویزو نان انویزو ڈیوائسیز ہیں جس میں ہمارا پورا ڈیزائن اینڈ فیبریکیشن سویٹ ہے. اینڈ وی ہیو اے ویری ویل فرنش اینڈ ویل اکوپڈ سیٹ اپ جس میں بڑی رینج ٹاپ رینج کے 3D پرنٹرز ہیں, 3D ڈیزائننگ اینڈ ماڈلنگ کے پورا سویٹ ہے, اور لیزرز ہیں اور CNCs ہیں, یو نیم اٹ. اس کے علاوہ ہماری جو دوسری ڈومین ہے وہ ایکٹیو میڈیکل ڈیوائسیز کی ہے, جن کو پاور سپلائی چاہیے ہوتی ہے اور ان کے اندر کچھ سرکٹ ہوتا ہے اور کچھ سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو امبیڈڈ ڈیوائسیز بھی کہتے ہیں. اس میں ہم کچھ ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر رہے ہیں فار US بیسڈ اینٹیز فار یورپین, ٹھیک ہے. اس میں یہ سارے آپ کی ڈیوائسیز آ جاتی ہیں جس میں CPAPs ہیں, سرنج پمپس ہیں, انفیوژن پمپس ہیں, ریسپیریٹری ڈیوائسیز ہیں, یہ ساری اس ڈومین میں آتی ہیں. تیسری جو ڈومین ہے ہماری وہ بایو مٹیریلز ہے, کیونکہ میرا جو میجر ہے, جو اسپیشلٹی ہے وہ بایو مٹیریلز میں بھی ہے. اور اف یو مسٹ ہیو گون تھرو مائی ریسرچ پیپرز آئی پبلشڈ اے لاٹ ان بایو مٹیریلز, اور جس میں ہم پالیمر, ڈیگریڈیبل پالیمرز کی سنتھسس, اس کے ساتھ ڈرگز, اور یہ جو ڈرگ وہیکلز ہوتی ہیں, پیسو ڈرگ وہیکلز ہوگی, ایکٹیو ڈرگ وہیکلز ہوگی, جیسے نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈرگ لوڈیڈ ہے اور آپ انجیکٹ کر رہے ہیں فار سم فار دا ٹریٹمنٹ آف سب کینسر اور ڈیزیزز اور تھنگز لائک دیٹ. تو یہ ایک تھرڈ ڈومین ہے بایو مٹیریلز والی سائڈ پہ, جس میں ہمارے پاس کلین رومز ہیں اور سب کچھ ہے. اور جو چوتھی ڈومین ہے وہ ہماری AI بیسڈ میڈیکل ڈائگنوسٹک سافٹ ویئرس کی ہے, کہ اس میں ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے, اس ڈیٹا کی پریپریشن, اس کی لیبلنگ کر کے ہم اس کی انوٹیشنز, اس کی ساری جو کلاسیفیکیشن, کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں, اور that you can use it in different medical applications for the diagnosis purpose of certain diseases. Since you mentioned کہ آپ this is a very unique setup. This is a very unique set, اور جو آپ نے initially کہا کہ this is like a research center. So basically what are you doing? You are like doing these research for hospitals or like clients, and you are doing it in like collaborations, right? اپنے لیے تو نہیں کر رہے ہیں اپنی, تو ابھی رائٹ ناؤ, ایز آف رائٹ ناؤ, ابھی آپ کوئی پروڈکٹ نہیں بنا رہے ہیں, ابھی تو آپ کلائنٹس کے لیے بنا رہے ہیں. فار ایگزامپل وہی والی بات ہے, ایک فزیشین آیا جس کے پاس جو 10-15 سال سے کام کرو, اس نے کہا یار ایک خاص قسم کا اسٹنٹ ہونا چاہیے, اینڈ دین یو ڈو یور ریسرچ کہ یار اس کی ضرورت بھی ہے, یہ وائبل بھی ہے, ڈیو ڈیلیجنس کس طرح نکلتی ہے, اگر ہے تو لیٹس ڈو اے فردر ریسرچ آن اٹ, اینڈ یو ول ڈیزائن دس پروڈکٹ اسپیسیفکلی فار دیٹ فزیشین in partnership or like collaboration. How does that part of work? Idea to sahi hai aa gaya, but you can further fine tune it. You have the team for it. You have like this lab where you can test it or what not. R&D chal rahi hai, prototypes ban rahe hain, designing ho rahi hai. FDA والی سائڈ جو ہے, اگر آپ نے اس کو انٹرنیشنلی لے کر جانا ہے تو یو نیڈ پراپر سرٹیفکیشنس فار دیٹ. تو اگر آپ اتنا سب کچھ ایک کلائنٹ کے لیے کر رہے ہو جو آپ کے پاس ایک آئیڈیا لے کر آیا, ایون شارپننگ اینڈ فائن ٹیوننگ دیٹ آئیڈیا, تو what are you doing there? Like اس کے ساتھ پارٹنرشپس کر رہے ہیں, یا you are like just charging like a flat fee kind of thing? Yeah, we can take care of that, but we will charge that much. We are R&D services servicing company, اور we are developing technologies for others. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سرجیکل انسٹرومنٹس کو بھی اٹھا لینا تو آپ کو نظر آئے گا ملر بلیڈ ہے اور فلانا جارج کے نام سے فورسیپ ہے یا ریٹریکٹر ہے, یہ سارے وہ سرجنس کے نام ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسکلی جتنی انوویشن ہوئی ہے میڈیکل ڈیوائسیز میں یا سرجیکل انسٹرومنٹس میں, وہ فزیشینس کی طرف سے آئی ہے, کیونکہ دے آر دا رائٹ پیپل جو اتنا 20 سال 25 سال ایک پروسیجر کر رہے ہیں. ان کو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ جو ڈیوائس ہے اس کے اندر یہ ماڈیفیکیشن اگر ہو جائے یا اس کے اندر یہ فیچر ایڈ اپ ہو جائے تو دس ول ایکچولی ناؤ ایڈریس دس پرابلم ایز ویل ڈیورنگ دا پروسیجر, ٹھیک ہے. اب اس کو وہ آئیڈیا جو ہے, جو آئیڈیشن ہے, اس کی ٹرانسفارمیشن چاہیے انٹو اے کمرشلائزیبل پروڈکٹ. دس از ویئر وی انٹر, دس از ویئر وی آر. تو وہ ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرتے ہیں, اور پھر وہ جو فزیشینز ہیں, نارملی میں نے آپ کو بتایا US بیسڈ جو فزیشینز ہیں وہ ان کی اپنی اسٹارٹ اپس ہیں, اینڈ دین دے
their exit strategy is to transfer that technology to the right industry. ٹھیک ہے نا. we transform an idea into a commercializable product and then they transfer that product to the right industry. This is how it works. آپ کے ساتھ پاکستانی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو کہ میڈیسنس بناتی ہیں, are they interested in such kind of thing? They are thinking to come through. We have just recently started our probably it's been 2 months now. Do you think pharmaceutical companies can jump onto the bandwagon or take advantage of this opportunity? کیونکہ وہی والی بات ہے کہ میدان ساری خالی پڑا ہوا ہے. I'm very hopeful now because NUST میں جو کام ہوا ہے نا, that has actually broke the mental barrier. جو mental barrier تھا نا کہ اور وہی بات کہ اگر گورنمنٹ نے کیا تو پرائیویٹ تو کر سکتا ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا پاکستان میں, ٹھیک ہے نا. آپ ایک ہم نے کہا, میں نے آپ کو پتا نا, اسٹگمیٹک سوسائٹی, ہم ایک اسٹگماس پال لیتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا. بچہ ہے نا آپ کا, اس نے گریجویشن کی ہے, وہ ایک اسٹارٹ اپ کمپنی کھولتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہو یار چھوڑو اس کو, جاب کرو تم. اگر وہ دوبارہ بھی زندگی میں اٹیمپٹ کرے گا نا تو اس کو روکا جائے گا کہ تم. اور جب کہ وہ ایک دفعہ فیل ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے اس کے پاس یہ بہترین اپرچونیٹی کہ دوسرا اسٹارٹ کرے, بیکاز ہی ہیز لیسنس ٹو لرن فرام دا پریویس ایکسپیرینس رادر دین کوئٹنگ, کہ وہ اس نے تو کچھ نہیں سیکھا اور آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہو, اپنے فیلئر سے سیکھتے ہو. میرے خیال میں ایک دفعہ گر گیا ہے so he is not now in a much better position to start off his other ventures. In my opinion کہ جتنی دفعہ آپ لائف میں ایک سرٹن ڈومین میں اگر آپ ایک ڈائریکشن میں اگر آپ آپریٹ کر رہے ہو, چاہے اسٹارٹ اپ کی فارم میں کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو, آپ جتنی دفعہ فیل ہوتے ہو میرے خیال سے آپ اتنی دفعہ اس پروسیس کے اندر اپنے آپ کو چیمپئن کر رہے ہو ٹو سرٹن لیول. اور وہ کرتے کرتے آپ اتنے ایک ایسی اسٹیج میں آگے چلے جاتے ہو کہ آپ اتنا اس کو چیمپئن کر لیتے ہو اس پورے پروسیس کو کہ آپ سے بہتر کوئی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ سارے جتنے آپ کے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, گزر چکے ہیں, اسٹیو جابز ہیں, آپ اٹھا لیں کسی کو بھی, ایلون مسک کو اٹھا لیں, آپ سر جسٹ لسٹ ڈاؤن کریں ان کے فیلیئرس, آپ کو ان کے فیلیئرس کی لسٹ زیادہ بڑی ملے گی اور بریک تھروز ان کے کم ہوں گے. انہوں نے چیمپئن کیا اس کو اوور اے پیریڈ آف ایئرز, اور کر کے ایک اسٹیج پہ آ کے انہوں نے ایک دم بریک تھرو کی ہے. ڈاکٹری سے لے کر پی ایچ ڈی سے لے کر پوسٹ ڈاک سے لے کر ہم فیل نہیں ہونے دیتے بچے کو, ہم اپنے یوتھ کو, ینگسٹر کو, ینگ مائنڈ کو فیل نہیں ہونے دیتے. فیئر آف فیلئر جو ہے نا, that is very I think very damaging. Tell me some of your failure stories if there is any. ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ سر سبز باغ ہیں. آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی, یو کے سے 3 یونیورسٹی سے بھی پڑھ لیے, پھر ایچ او ڈی بھی بن گئے, پھر بایو میڈیکل والا انجینئرنگ والا جو ہے اس کو بھی انوگریٹ کر لیا, ایم ڈی سی سی بھی بنا لی آپ نے, پھر آپ نے جو ہے ایک اسٹارٹ اپ بھی اسٹارٹ کر لیا اور یو آر سالونگ اے پرابلم, پھر آپ نے یہ والا نیا اسٹارٹ اپ بھی اسٹارٹ کر لیا. کہیں پہ فیل ہوئے بیچ میں؟ یا اٹس آل ڈو میرے خیال سے آپ نے 3-4 چیزیں گنوائی ہیں. اگر آپ فیلیئرس کی لسٹ کھولیں گے تو وہ 300 سے زیادہ ہوں گے. تو فیلیئرس تو بہت ہوئے ہیں, بہت چیلنجنگ ٹائمز آئے ہیں, اور فیلیئرس کے بغیر میں شاید ادھر پہنچتا نہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آئی واز رننگ مائی اون اسٹارٹ اپ company. I founded it in 2013 while I was in NUST. It was probably one of the first graduated company from NUST, Counterintuitive Technologies. جو پہلی چند کمپنی تھی جو نسٹ سے گریجویٹ ہوئی تھی, نسٹ کے ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹر سے. ہم نے چھوٹا سے روم کے اندر وہ کمپنی کھولی, اور ود ان میرے خیال سے 5-6 months ٹائم ابھی گاٹ سیکیورڈ $50,000 as a seed grant from USAID and US Department of State. There was a business competition. We sort of participated in that competition, and وہ جتنی کمپنیز تھیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, we won that competition and we got that funding. ہم نے اس فنڈنگ کو یوز کر کے اپنی اسکیل اپ کیا, اور نیونیٹل آئی سی یو جو بیبی انکیوبیٹرز اور فوٹو تھراپی لائٹس, جو بچہ پری ٹرم پیدا ہوتا ہے اس کو جانڈس ہوا ہوتا ہے, اس طرح کے پروڈکٹس ہم نے ڈیولپ کیے, اور ہم نے جتنے پاکستان میں ٹینڈرس تھے وہ ون کیے, بڈ کیا, اور ملٹری CMH MH اور جتنے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس ہیں اس میں سپلائی کی. اس کے ساتھ میں نے ایک ریگولیٹری ونگ بنائی. یہ تو میرا ٹیکنالوجی ونگ تھا. روات میں ہم نے 5 کنال کی جگہ لے کے وہ پورا سیٹ اپ کیا. ریگولیٹری ونگ بنایا جس میں وی اسٹارٹیڈ گیونگ ریگولیٹری سروسز ٹو دا میڈیکل ڈیوائس انڈسٹری, سرجیکل انڈسٹری ان سیالکوٹ. اب پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروڈکشن جو میڈیکل ڈیوائس انڈسٹریز ہے نا, اس کے اندر جو پروڈکشن یونٹ ہے دیٹ از ون ورلڈ, اینڈ دیر از اندر ورلڈ وچ از ریگولیٹری ورلڈ, جس نے پورے اس کی
सर्टिफिकेशंस और रजिस्ट्रेशंस और रेगुलेटरी बॉडी से उसको लाइसेंसिंग करा के देनी. इट्स अ कंप्लीट वर्ल्ड एंड कंप्लीट साइंस. इसमें बड़े स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है. तो वहाँ पे मैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हायर करता था और रेगुलेटरी ट्रेनिंग्स देना, और वो इवेंचुअली किसी की शादी हो गई, कोई चला गया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो ट्रैफिक लगी रहेगी, मैं क्या करूँ. तो मेरी वाइफ शी हैड अ बैकग्राउंड मेडिकल एंड लॉ, तो मैंने उनको ट्रेनिंग और सारी ट्रेनिंग्स करवाई एंड she got trained in that regulatory side. And you will be surprised कि आपने सिर्फ एक इंडिविजुअल को इनेबल करना होता है. There are many examples in front of me because I am a teacher. तो वो बहुत से ऐसे स्टूडेंट, मैं ये MDDC की आप बात कर रहे थे, इसमें तकरीबन 60-65 लोग काम कर रहे थे. मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग देयर दे वर माई स्टूडेंट्स, ठीक है ना. राइट फ्रॉम द क्लास रूम उनको वहाँ तक एक प्रोसेस से वहाँ पहुँचे. तो मैं अपनी वाइफ का आपको बता रहा था कि उनको मैंने जब वो ट्रेनिंग दी, सब कुछ जो है, शी गॉट enabled in that field, and for the last 8 years she's been giving regulatory services to the entire world. She's the only regulatory specialist in this region now. Medtronic is a big name in medical device industry. 200 से ज़्यादा उसके प्रोडक्शन प्लांट्स हैं दुनिया में. उनका मिनेसोटा वाला कोई प्लांट है कि कौन सा है, जहाँ पे कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टेबल नीडल्स हैं, उनकी FDA अप्रूवल इन्होंने करवाई है. UK की एक कंपनी है जो इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स बनाती है, उनकी रिटेनरशिप में है, उनकी फुल टाइम एम्प्लॉई हैं और उनकी रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट हैं. और अपनी जो कंपनी, मैंने फिर काउंटर इंट्यूटिव टेक्नोलॉजीज इनको दे दी कि आप रेगुलेटरी साइड चलाएं. अब वो पूरी दुनिया में, US में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, क्या नाम है आपकी, सिंगापुर और UK, ऑस्ट्रेलिया, इधर जितनी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके FDA अप्रूवल्स, उनकी CE मार्किंग प्रोडक्ट की, उसमें इंगेज हैं. शी इज़ गॉट हर ओन डेडिकेटेड टीम. उन्होंने आगे फर्दर लोगों को इनेबल की है. तो वी नीड टू अडेप्ट दैट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड दैट काइंड ऑफ अप्रोच कि हम इंडिविजुअल्स को इनेबल करना शुरू करें, ठीक है ना. हम क्रिबिंग और आपस में ब्लेम गेमिंग से निकल आए थोड़ी देर के लिए कि आप ये नहीं करते, आपको वो नहीं पता. अब आप बात करते हैं मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, क्या मैं मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में आ सकता हूँ? येस यू कैन. विद द राइट ट्रेनिंग and with the right mentoring you can enter into this. मेरे पास कई नस्ट में भी MDDC के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, मैकेनिकल इंजीनियर्स थे जो स्टेंट डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे थे. और अभी रिवाइव के अंदर भी काफ़ी इस आपकी फील्ड के लोग हैं जो काम कर रहे हैं. सिर्फ उनको एक राइट ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उनको इनेबल करने की ज़रूरत है. हर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, चाहे वो एक्टिव है, मेडिकल डिवाइसेस है, नॉन, उनके अंदर बेसिक जो इंजीनियरिंग है वो तो वही है ना. जिस मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के अंदर मैकेनिकल डिज़ाइन बनना है, वो तो एक मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर नहीं बनाना है ना. या उसके अंदर एक PCB बनना है या इलेक्ट्रिकल सर्किट बनना है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनाएगा. उसका सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाएगा ना. तो सिर्फ आपने उनको एक राइट ट्रेनिंग और एक डायरेक्शन और उनको इनेबल करना है. डॉक्टर साहब, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. यूर अ थोरो जेंटलमैन. और मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी प्रोफेसर के सामने बैठा हूँ या PhD स्कॉलर के सामने बैठा हुआ हूँ जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी. it was just like talking to a friend. Thank you for coming. Sir, those who want to get in touch with you, know more about like your new company where you're working, or maybe they want to know more what Revive is doing and how they can collaborate with you and seek your help, how they can get in touch with you. We have our own social media platform, website, and they can get information. Revive medical devices जो है, they are medical technologies on Facebook, Instagram, and your website as Twitter, well. Yeah, all of them. LinkedIn, Twitter, everything. And people can message you. You can get back to them, right? Yes. So again, thank you very much, sir. Thank you, sir, for coming. और मैं डॉक्टर साहब का भी प्रोफाइल LinkedIn वाला डाल दूंगा, अगर किसी ने रब्ता करना. और जो इनका स्टार्टअप है मेडिकल डिवाइसेस वाला, रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसके सोशल्स भी डिस्क्रिप्शन में होंगे. इफ़ यू फील लाइक कि यार बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है एंड यू वांट टू गेट इन टच विद डॉक्टर साहब, द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. आपका कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई चीज़ अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हो, तो लीव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. और आपसे मुलाकात होती है अगली पॉडकास्ट में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.